قال حضرت یعقوب نے کہا انی لیحزننی، بے شک مجھ کو غمگین کرتی ہے ان تذهبوا به، کہ تم لے جاؤ اس کو، واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کھا نہ لے اس کو بھیڑیا، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے بے خبر رہ جاؤ گے۔ جنگلوں میں ہر قسم کے خطرات ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنی کشتی اور کھیل بازی میں لگ جاؤ اور اس کو تن و تنہا چھوڑو، اس کو بھیڑیا کھائے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا مقصد بھیڑیے سے ان میں کوئی ظالم تھا، لیکن بغیر دلیل شرعی کے کہہ نہیں سکتے تھے، اور اس کہنے سے ہی ان کی پلاننگ مکمل ہو گئی کہ چلو یعقوب علیہ السلام کو ویسے بھی ڈر تھا کہ بھیڑیے نہ کھائیں، بس ہم یہی کہیں گے کہ بھیڑیے ہی کھا گیا، آپ فرما رہے تھے اور وہی ہوا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بچہ یا نہ تجربہ کار آدمی جب ایک کام کرتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ برتن توڑ نہ دے، ضرور توڑے گا، آپ کہیں کہ نہیں یہ بالکل نہیں توڑتا ہے، اور یہ ایک ایک چیز صحیح طرح پہنچاتا ہے، تو اس کے پیروں میں طاقت آ جائے گی اور ہاتھوں میں جماؤ آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے کہا کہ یہ تو بیکار ہے، بس ادھر سے اٹھائے وہاں ڈالے، تو وہ 10 نیچے گرا جائے گا اور خوف طاری ہو جائے گا۔ قالو کہنے لگے لَيْنَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر اس کو کھا گیا بھیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم ایک جماعت موجود ہو، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک ہم اس وقت تاوان والے ہوں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جس وقت لے گئے یوسف کو، وَأَجْمَعُوا، اور طے کیا، أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ ڈال دے حضرت یوسف کو ویران کنویں میں۔ یہاں پر تفسیروں میں بڑے واقعات لکھے ہیں، ایسا گرایا، ایسا تپڑ مارا، ایسا مکہ مارا، یہ سب ایسی اسرائیلی باتیں، ہاں ایسا مارا کہ بس پوچھو نہیں، دبا دب پٹائی لگا رہے تھے۔ مفسرین بھی بادشاہان ہیں، جو ان کو ملا وہ سب بیان کیا، ابن کثیر اور قرطبی نے انکار کیا ہے اس کا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی بھیجی حضرت کو، یوسف کو، انہیں دل میں بانٹ ڈالی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ضرور بتائیں گے آپ ان کو ان کے اس معاملے کا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ یہ سارے واقعات ان کو کہیں گے اور یہ بہت شرمندہ ہوں گے۔ یہ تسلی اللہ نے ان کے دل میں ڈالی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر گرا دیا اور پھر ایک بکرے کو تلاش کیا، اس کو کاٹا اور اس کا گوشت ووشت بھون کے کھا لیا، اور اس کے خون میں حضرت یوسف کی قمیص کو لت پت کیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آ گئے اپنے والد کے پاس رات کو رو رہے تھے۔ دن میں تو آ نہیں سکتے تھے، پتہ چلتا ہے سچے جھوٹے کا، اندھیرے میں آئے اور چیخ رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا شڑ شڑ کر رہا ہے، اور بڑی تعداد ہے ان کی۔ یعقوب علیہ السلام کس کس کو دیکھیں گے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آ گئے اپنے والد کے پاس رات کو روتے ہوئے۔ 3 آدمی ہیں، ان کے آنسو کا اعتبار نہ کرنا، اور 3 آدمی معاشرے میں ایسے ہیں کہ رونا ان کے اختیار میں ہے، ایک عورت، دوسرا پیر، تیسرا شیعہ۔ رونا ان کے فعل اور کسب میں شامل ہے، ان کی کاریگری ہے۔ عورت بھی ایک دم جو ہے نا شور شور وائی تو تمہارا خیال نہ کہ مانا خبر نہیں تھا تو سکے بس تب بڑا خواہش بنی، یہ سب خبر ہے، آج سے خبر ہے۔ اور پیر صاحب سیکنڈوں میں بس ہم فقیر اور ہم اللہ والے اور ہمارے بزرگ اور ان کے جوتے خڑ 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 رونا شروع، اس کے بعد یہ کیسے رونا تھا بھائی، اتنے زور زور سے ہنس رہے ہیں، یہ وہی شیعوں کا نانا جان ہے۔ اور رافضیوں کے ہاں خطیب وہ ہوتا ہے جس کو رونے پر کنٹرول ہو، جب چاہے تو کس کے روئے،
اور ایسا روتے ہیں وہ کہ دور سے سمجھے کہ مر گیا بس، حالانکہ وہ روتے ہی نہیں۔ تو 3 آدمیوں کے رونے کا اعتبار نہ کرنا، ایک رافضی، دوسری عورت، تیسرا پیر بلوان۔ اب یہ رو رہے ہیں، چہ چہ کر رہے ہیں۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے تھے، دوڑ رہے تھے، جنگل میں دوڑ لگا رہے تھے مقابلے کی۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور چھوڑا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، چھوٹا تھا وہ دوڑ نہیں سکتا تھا۔ فاکلہ الذئب، پس اس کو کھا لیے بھیڑیے نے۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ تو ہے ہی نہیں باور کرنے والے ہم پر، ولو كنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں۔ وجاء ولا قمیصه بدم الكذب، لے آئے حضرت یوسف کے قمیص پر لہو جھوٹا لگا کر، بکرا کاٹ کے اس کے خون میں لت پت کیا۔ حضرت یعقوب کو کہا یہ اس کی قمیص ہے۔ مفسرین نے لکھا حضرت یعقوب نے قمیص دیکھی اور فرمایا افسوس بھیڑیے پر، یوسف کو کھا گیا اور قمیص پھٹی ہی نہیں، صحیح سلامت قمیص آئی ہے۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت نے فرمایا بلکہ گھڑا ہے تمہارے لیے تمہارے جیوں نے کوئی سازش، بلکہ گھڑا ہے تمہارے لیے تمہارے جیوں نے کوئی سازش۔ اتنا تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ ویسے عام واقعہ نہیں ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر عمدہ ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں جو باتیں تم کر رہے ہو، اللہ میری مدد کرے۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں اللہ سے امید قائم دائم ہو۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں مخلوق پر سہارا نہ ہو۔ صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں مخلوق سے شکوہ نہ ہو۔ فصبر جمیل، صبر ٹھیک ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں تمہارے بیان پر، تمہاری باتوں کے خلاف۔ حضرت تو غم میں ڈوب گئے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب کا رونا وہ صداقت کا تھا کیونکہ لڑکا جدا تو ہو گیا، اور انبیاء علیہ السلام کا ہر مرحلہ ایمان و سلامتی کا ہوتا ہے۔